بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے لیے اچھی خبر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک لبیک پاکستان کے قائد مولانا خادم حسین رضوی کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں مولانا خادم حسین رضوی کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، جسے منظور کرتے ہوئے عدالت نے مولانا خادم رضوی کو 5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا۔ عدالت نے مولانا خادم حسین رضوی کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم بھی جاری کیا۔ علاوہ ازیں عدالت نے تحریک لبیک پاکستان کے رہنما پیر افضل قادری کی ضمانت بھی منظور کر لی۔ پیر افضل قادری کو 15 جولائی تک ضمانت پر رہا کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے قائد مولانا خادم حسین رضوی کو گزشتہ برس نومبر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے 25 نومبر کو دی جانے والی احتجاجی کال سے امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کے خدشے کے پیش نظر صوبہ پنجاب بالخصوص راولپنڈی سے تحریک لبیک کے کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کیا تھا، جس کے بعد تحریک لبیک کے قائدین کو بھی حراست میں لیا گیا تھا۔ تحریک لبیک کے قائد علامہ خادم حسین رضوی کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا تھا کہ خادم رضوی سمیت 85 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے معاشرے میں انتشار پھیلایا اور لوگوں کو مشتعل کر کے جلاؤ گھراؤ کے علاوہ توڑ پھوڑ اور کار سرکار میں مداخلت بھی کی تھی۔ دسمبر 2018 میں اس وقت کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کے خلاف بغاوت اور دہشت گردی کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کچھ شر پسند عناصر نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور نظام کو تہہ و بالا کرنے کی کوشش کی، لیکن حکومت کو قانون پر عمل کرنا ہے اور حکومت نے یہی طے کیا ہے۔ تحریک لبیک نے پاکستان کے آئین کو للکارا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ریاست کے اندر تمام ادارے قانون کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں اور اسٹیٹ اپنا کردار قانون کو نافذ کرنے میں ادا کرے گی۔ خیال رہے کہ مولانا خادم حسین رضوی کی گرفتاری 25 نومبر 2018 کے دن کے لیے کی گئی تھی۔ ممکنہ کال ایک دی گئی تھی جس دن انہوں نے فیض آباد میں دھرنا دینے کے لیے اپنے کارکنوں کو جمع ہونے کے لیے کہا تھا، لیکن دھرنا دینے سے قبل ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس لحاظ سے صورتحال کافی دلچسپ ہے کہ پیر افضل قادری باقاعدہ معافی مانگ کر اور اپنا میڈیکل جمع کروا کر باہر آ رہے ہیں، جبکہ خادم حسین رضوی بھی حکومتی ڈیل کے تحت رہا کیے جا رہے ہیں۔ دونوں رہنما گرفتاری سے قبل عاصیہ مسیح، ججوں، پاک آرمی اور حکومت کے خلاف بیانات دیتے نہ تھکتے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری نے نہ صرف اپنے کیے پر معافی مانگی ہے بلکہ باقاعدہ ڈیل کے تحت باہر آئے ہیں۔ باہر نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عاصیہ مسیح کیس میں تحریک لبیک کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب چونکہ چند روز قبل ہی عاصیہ مسیح عدالت سے باعزت بری ہونے کے بعد کینیڈا شفٹ ہو گئی ہیں، اس لیے عملی طور پر خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کو ایک محفوظ راستہ مل گیا ہے کہ وہ باہر آ سکیں اور کہہ سکیں کہ اگر وہ ملک میں ہوتی تو ہم یہ کر دیتے، ہم وہ کر دیتے۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کے یہ دونوں رہنما جو کبھی بھی عدالت، عاصیہ مسیح کیس، ججوں، پاک آرمی اور حکومت کے خلاف باتیں کرتے نہ تھکتے تھے، ان کے منہ سے دوران قید کوئی ایک بیان بھی عاصیہ مسیح کیس کے حوالے سے یا حکومت اور آرمی کے خلاف نہیں نکلا، بلکہ یہ لوگ مسلسل موقع کی تلاش میں رہے اور بارہا پاک آرمی کے حق میں بیانات دیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی ڈیل کو نبھا پاتے ہیں یا نہیں۔ ڈیل کے مطابق یہ اب نہ تو کوئی دھرنا دیں گے، نہ یہ حکومت کے خلاف بیان بازی کریں گے،
بلکہ کچھ عرصہ منظر عام سے غائب رہیں گے اور ختم نبوت جیسے مقدس نام کو استعمال کر کے لوگوں کو تشدد پر اکسائیں گے نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب آئندہ کے چند ہفتے نہایت اہم ہیں۔ پیر افضل قادری تو پہلے ہی تحریک لبیک کو خیر آباد کہہ چکے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب کا رویہ حکومت، عدالتوں اور پاک آرمی کے حوالے سے کیسا رہتا ہے۔